اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ جس طرح پچھلی آیات میں وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیا اور جو کہ آیتیں منسوخ تھی کہ جب تک سورۃ نساء کی آیات وراثت نازل نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک یہ مومنین کو حکم تھا کہ وہ مرنے کی جب موت کا وقت قریب آئے تو اپنی وراثت میں لوگوں کو شامل کریں اور بتا کے جائیں کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ اسی سلسلے کی یہ بھی آیت ہے، آیت نمبر 181۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ۔ فا مانے تو، من مانے جو، جس نے بدل دیا، بدلہ، بدل ہم لوگ بھی اردو میں بولتے ہیں بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ ہو کی ضمیر لگی ہے یعنی وصیت کی طرف اشارہ ہے، تو جس نے بدل دیا اس کو یعنی وصیت کو، بعد بات، ما سمعہ، سمعہ سننے کو کہتے ہیں، جس نے سنا، سمعہ ہو کی ضمیر ہے، اس نے سنا، یعنی یہ وہ شخص ہے جو مرنے والے کے قریب تھا اور اس نے اس وصیت کو سنا۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا، مرنے والا مر گیا تو اب جو گواہ موجود تھا جو وہاں سن رہا تھا، اگر اس نے اس وصیت میں تبدیلی کر دی، فَإِنَّمَا تو اس کا اسمہ، حمزہ سا میم اسم، یہ سین والا اسم نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نام، یہ سا والا اسم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ اسمہ تو اس کا گناہ، علی الذین اس کے اوپر آئے گا، یبدلونہ جو اسے تبدیل کر دے گا۔ تو جو شخص بھی کوئی وصیت کرنے والا ہے تو اس کے اوپر وہ اس گناہ سے بری ہے، اس نے تو صحیح وصیت کی تھی، اگر گواہوں نے بعد میں وصیت میں کوئی تحریف کر دی، کوئی تبدیلی کر دی، تو اس گناہ کا جو وبال ہے وہ ان گواہوں پر آئے گا جنہوں نے اس وصیت کی تبدیلی کی ہے۔ دیکھیں اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کی نیتیں کیسی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ علم اچھی طرح رکھتے ہیں کہ مال و دولت ایسی چیز ہے کہ لوگ دھوکہ دینے میں ذرا نہیں کتراتے۔ آج بھی ہم دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں مرنے سے پہلے کہہ جاتی ہے اکثر کہ جو میرے کانوں میں بالیاں ہیں میری چھوٹی بیٹی کے لیے۔ اب اگر اس وقت چھوٹی بیٹی موجود نہیں ہے، کوئی بڑی بہن ہے، کچھ ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، اس کی اگر نیت خراب ہے تو وہ ماں کے مرنے کے بعد اس بات کو ہی گول کر جاتی ہے اور اس بات میں کسی کو نہیں بتاتی اور کہہ دیتی ہے، اس طرح بدل دیتی ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے کیونکہ اماں کی بڑی خدمت کی ہے اس لیے اماں مجھے یہ بالی دے کے گئی ہیں۔ تو اب بتائیے اس وقت ان کا گواہ کون ہے؟ اس وقت گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے وصیت میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا وبال جو ہے اس تبدیلی کرنے والے پہ ہوگا۔ اور ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ کیسا باپ ہے کہ اس نے اتنی غیر جانبداری بات کی اور اس نے ساس اتنا کچھ جو ہے اس بچے کو دے دیا، اس کو بہت پھلا، دوسرے کو نہیں دیا، تیسرے کو نہیں دیا، جو بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اب کیونکہ کوئی اگر صحیح مومن ہے تو وہ یقینی طور پر جو قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو شرعی حق دیا ہے سب کو، وہ اس کو دینے پہ مصر ہوگا اور اسے دے گا۔ لیکن جس کی نیت ہی خراب ہے تو اس کے لیے برابر ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ آیت نمبر 181 میں گویا ہمیں یہ پتہ چلا کہ مرنے والا اگر کوئی وصیت کر کے جائے اپنی اولاد کے لیے اور اس وصیت کو گواہ موجود تھے جو اس وقت وہ تبدیل کر دیں، تو اس کا گناہ جو ہے وصیت کرنے والے پہ نہیں ہوگا بلکہ جن گواہوں نے اس میں تبدیلی کی ہے ان پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ جیسا حکم ہوتا ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں۔
یہاں پہ کیونکہ اللہ سن رہا تھا، اللہ جان رہا تھا کہ جو وصیت کی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی صفت سمیع اور علیم کو رکھا ہے۔ آیت نمبر 182، فمن، فا مانے پس، من مانے جس نے، جس کو، فمن خافا، خافا مانے خدشہ ہونا، اندیشہ ہونا، فمن خافا من موصن جنفن او اسمن، پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، یعنی اگر کسی کو اندیشہ ہو اور دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ یہ بیجا جانبداری کا مظاہرہ ہے، یا کسی کی حق تلفی کر کے اس نے گناہ کمایا ہے وصیت کرنے والے میں، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے۔ یعنی اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے ورثہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو اس کی تو وصیت یہ تھی لیکن اس میں زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت، کیونکہ اس زمانے تک شرعی طور پر حق وراثت نہیں آیا تھا اور وراثت کے قوانین نہیں آئے تھے کہ بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو ڈبل حصہ ملے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر چھوڑا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ اپنی مرضی سے اپنے بچوں میں، اپنی رہ جانے والے بیوہ میں، جو بھی یا ماں باپ ہیں ان میں جس طرح سے چاہے وہ حصہ تقسیم کر دے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس پہ بھی بڑا ایک آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے اور بڑے اصول اس میں بھی بتایا ہے کہ یقینی طور پر وہ مرنے والا کسی قابل بھروسہ شخص کے سامنے اپنی وصیت کرے گا تو اگر وہ شخص کافی سمجھدار ہے اور دیندار ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مرنے والا ایک فطری طور پہ کسی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں بھئی دوسرا بھی جو ہے، دوسرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بھی ضرورت مند ہے اور اس کی حق تلفی ہو جائے گی اگر اس طرح سے اس نے وصیت کی، اور تو پھر مرنے والا جب وہ مر گیا اور اس کو محسوس ہوا کہ یہ اس نے ذرا جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس طرح سے کسی ایک یا دو اولاد کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے، وصیت بدلے نہیں، بلکہ وہ کیا کرے کہ تمام وارثین کو بٹھائے اور بٹھانے کے بعد ان سے مشورہ کرے اور ان کو بتائے کہ دیکھو اصل میں وصیت تو یہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وصیت میں ایک جانبداری کا معاملہ ہو گیا ہے اور کسی بچوں کی جو ہے، کچھ بچوں کی یا ایک بچے کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اگر تم سب لوگ متفق ہو جاؤ تو ہم اس میں ایسی تبدیلی کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایسی بات کر لینے سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ جو وصیت تھی جو مرنے والے کی تھی یہ کوئی ایسی مقدس چیز نہیں تھی کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے، گویا کہ انسان کے کسی فیصلے میں تبدیلی ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ انسان ہر چیز نہیں جانتا، بعض دفعہ کچھ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے ایک ایسا ڈرامہ پلے کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جا کے بہت اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے دوغلے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اور وہ ایسا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، ایسا منظر کشی کرتے ہیں کہ جو بیچارہ دوسرا جو صحیح ہے اس کو اپنے ماں باپ کی نظر میں گرا دیتے ہیں، تو مرتے وقت وہ وصیت کرنے میں کچھ غلطی وصیت کرنے والے سے ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ تم تبدیل کرنا چاہو اور سب لوگوں کی متفقہ رائے سے تبدیل ہو سکتی ہے وصیت، ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ نے اپنی صفت غفور کہی ہے، غفور یعنی کہ جو تبدیلی کی گئی، یعنی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بالکل حق بات پہ ہو اور صحیح فیصلہ اپنی جانب سے کر رہے ہو تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں تک وصیت کے موضوع تک بات ختم ہوئی۔ اب جو آیات ہمارے سامنے زیر نظر ہیں، آیت نمبر 183، یہاں سے سورہ بقرہ میں روزے کے بارے میں احکام شروع ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ اسے سمجھ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تفصیل اپنی بیان القرآن میں دی ہے کہ عربوں کے یہاں صوم یا صیام کے لفظ کا جو اطلاق اور مفہوم کیا ہے وہ سمجھ لینا ضروری ہے، کہ عرب تو خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کا
پیشہ کیا تھا؟ غارت گری، لوٹ مار، ڈاکے ڈالنا، اور مختلف قبائل کے خلاف آپس میں جنگیں ہوتی تھیں ان میں. تو ان کاموں کے لیے وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو بے انتہا طاقتور ہے. اچھا، ایک تو اس کی صفت یہ ہے کہ بڑا طاقتور ہے اور جانباز ہے، اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے. دوسرا، اس کے اندر ایسی پھرتی ہے کہ وہ تیزی سے پلٹتا بھی ہے اور گھومتا بھی ہے، اور مالک کے ایک اشارے پہ رک بھی جاتا ہے اور ایک اشارے پہ، یعنی اس کی جو تیزی اور تراری ہے وہ گھوڑے کے مقابلے میں کسی اور جانور میں نہیں ہے. وہاں پہ اونٹ ہوتے تھے عربوں میں، لیکن اونٹ بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک فطرتاً ایک سلو جانور ہے. تو اب کیونکہ گھوڑے اس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے کہ شب خون مارنا ہے، رات ہی رات میں کسی قبیلے پہ حملہ کرنا ہے اور پھر حملہ کرتے ہی واپس پلٹ کے آنا ہے، یا یہ کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے اس کو لوٹنا ہے، تو وہ جو تیزی ہے اور تیزی سے جا کے حملہ کر کے لے کے آنا ہے، اس کے لیے اپنے گھوڑوں کی تربیت کرتے تھے. اب تو عربوں نے تربیت یہ طریقہ نکالا کہ گھوڑوں کو تربیت کیسے کی جائے. ظاہر سی بات ہے، حالات ہیں، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، کبھی کبھی سفر لمبا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، تو وہ گھوڑوں کی تربیت کے لیے اس کے لیے ان کے منہ پر ایک کپڑا چڑھاتے تھے جس کو کہتے تھے توبڑا. تو وہ توبڑا نام کپڑا اس کے اوپر چڑھا دیا اور اس کو منہ کو کس کے بند کر دیا، اور کہتے تھے کہ اب یہ جو ہے صائم ہو گیا ہے، یعنی اب اس گھوڑے کا نام ہو گیا صائم، یعنی یہ روزے سے ہے. اس طرح گھوڑے کو وہ بھوک اور پیاس جھیلنے کا عادی بناتے. پھر دوسری سختی اس کو یہ برداشت کرنے کے لیے کہ وہ گرمی وغیرہ برداشت کرے، تو خود تو وہ اپنے جسم پر حفاظت کے لیے سروں پر ڈھاٹے باندھ لیتے تھے اور جسم پر کپڑے وغیرہ لپیٹ کر گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہوتے، اور ان گھوڑوں کو تپتی ہوئی ریت پر لے کے جاتے گرم ریگستان میں، اور ان کا منہ جو ہے سیدھا لو کی طرف کرتے اور بادِ سرسر، یعنی کہ بہت سخت جو گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کے تھپیڑے کی طرف رکھتے، تاکہ گھوڑا بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ اس گرمی کو برداشت کرنے کا بھی عادی ہو جائے. تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی گھوڑے کو شدید بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اور وہ ایسے وقت پہ اپنے مالک کا کہنا نہ مانے، تو اس طرح تو مالک کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہی وجہ تھی کہ اس طرح تو عرب کے یہاں سوم کا یہ معنی لیے جاتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو یہاں پر یہود کیا روزہ رکھنے کا مزاج تھا، اور وہ عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے. وہ عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیت سے نجات ملی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابتدا میں ہر مہینے ایام بیض، یعنی 13، 14 اور 15، بیض کہتے ہیں سفید رنگ کو، انڈے کو بھی بیض کہتے ہیں. تو یعنی کہ جب چاند اپنی پوری سفیدی پر ہوتا ہے تو وہ ڈیٹ ہوتی ہیں، تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ کی. تو ان 3 دنوں میں روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھوائے کرتے تھے. آج تک یہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور ایام بیس کے روزے، اور یہ نفلی روزے ہوتے ہیں. تو اب مسلمان کیونکہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے مزاج میں اس طرح روزہ رکھنے کی کوئی چیز تھی نہیں. اب ایک دم سے اگر ان کے اوپر پورے 1 مہینے کے روزے رکھ دیے جائیں تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے ان کے لیے ممکن ہوتا. اور پھر یہ کہ موسم کے تغیر کے ساتھ، کیونکہ چاند کے حساب سے روزے ہوتے ہیں، تو وہ پورے سال میں گھوم کے آتے ہیں. اب بھی دیکھیں گھوم کے آتے ہیں، کبھی سردی میں آتے ہیں، کبھی گرمی میں آتے ہیں. تو عرب میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ریگستان کا علاقہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی پریکٹس کے لیے، ان کو عادت پڑ جائے، تو یہ 3 دن کا روزے کا حکم دیا. تو حضرت جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو رائے ہے کہ آنے والی جو 2 آیتیں ہیں وہ ان روزوں کے بارے میں ہیں، وہ ان ایام بیس کے روزوں کے فرضیت کے بارے میں ہیں، اس کے حکم کے بارے میں ہیں. اور اس کے بعد جو آیت نمبر 185 آئے گی، اس میں اصل میں رمضان کے روزے کی بات ہے. واللہ علم بالصواب. ہمیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے کے ساتھ چلنا ہے. تو اس لیے اب ہم اس آیات کا تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں آیت میں کیا لکھا ہے. آیت نمبر 183، یا ایہا الذین آمنو. جس طرح پہلے بتا چکی ہوں، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. کتب علیکم الصیام، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں.
کما کتبہ جیسا کہ، کما میں نے پہلے بھی بتایا کسی دو چیزوں میں کمپیریزن ہوتے ہیں، مقابلہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے والوں کو۔ اب کیا اس کی وجہ ہے؟ لعلکم، تاکہ تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی جس طرح سے عرب تم لوگ جو ہو وہ گھوڑوں کو تیار کرتے تھے اور ہر برے اور اچھے حالات کے لیے ان کو روزے سے تم مشقت کراتے تھے، تو دیکھو اب ہم تمہیں بھی تیار کر رہے ہیں، تم بھی اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو پاؤ، اور اس کو پانے کے لیے، اپنی شہوات کو قابو کرنے کے لیے، اپنی بھوک و پیاس کو قابو کرنے کے لیے، اور تمہیں بھی جنگوں میں جانا پڑے گا، تو تم اب بالکل ریڈی ہو جاؤ اور روزہ رکھو۔ آیت نمبر 184، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ معدودات جو ہے جمع قلت ہے، جو 3 سے 9 تک کے لیے آتی ہے۔ تو گویا کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ رائے رکھی کہ یہ آیات جو ہیں رمضان کے روزے کی فرضیت کے نہیں ہیں، بلکہ یہ آیات جو ہیں ایام بیس کے روزوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو یہاں پہ ان کی بات صحیح لگ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایام معدودات یعنی گنتی کے چند دن۔ فمن کانا منکم مریضن او علی سفرن، فمن پر جو، کانا ہوگا منکم مریضن بیمار ہو، او علی سفرن، او مانے یا علی سفرن سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ تو یعنی کہ اگر کوئی روزہ رکھ نہیں پا رہا ہے اور تو وہ اس کی استطاعت کیا ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب یہاں پہ اس لیے دیا گیا ہے کہ دیکھیں پہلے تو وہ روزہ رکھنے کے عادی ہی نہیں تھے، اب وہ روزہ رکھنے کے لیے راضی کیا ہے انہیں، 3 دن کے وہ روزے رکھتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو سفر پڑ جائے یا وہ بیمار ہو جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانی دی ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، یعنی اگر وہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، وَأَن تَصُومُوا، اور روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وَأَن تَصُومُوا، اور روزہ رکھو، خیر لکم، لکم تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں اچھائی ہے، بہتری ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم یہاں سمجھتے ہو۔ تو یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا اندازہ ہے۔ تو یہ 2 آیات جن میں ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک ایک روزے کا پہلا حکم دیا گیا جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ان روزوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنے طور پر دیا ہو، یا پھر بعد میں ان آیت نے اس کی توثیق کر دی ہو۔ اب جو آیت آئے گی آیت نمبر 185، تو وہ جو ہے خاص طور پر روزوں کی بارے میں، ان کی حکمت اور غرض و غایت کے بارے میں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے کافی تفصیل والی آیات ہیں جن کا انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔